السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ لرننگ۔ ایس ایس ٹی جنرل کی پریپریشن کے لیے جو ہمارا کورس ہے انگلش کا وہ تو ساتھ ساتھ جاری ہے، تقریباً 22-23 پارٹس ہو چکے ہیں، اس کے 21 پارٹس۔ اس ویڈیو سے ہم جو ہے ساتھ اردو کا پورشن بھی سٹارٹ کریں گے، جس میں اردو گرامر ہوگی 9th 10th فرسٹ ایئر اور جو سیکنڈ ایئر کی گرامر ہے اس کو ہم دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ جو اسم کی ٹائپس ہوتی ہیں اس کی اقسام دیکھیں گے، جو حروف اور ہوتے ہیں یا مرکب ان کو بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ کور کریں گے۔ تو پہلے پارٹ کے اندر ہم مختلف چیزیں دیکھیں گے، جیسے جملے کے اجزاء ہو گئے، پھر جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، پھر زمانی الفاظ دیکھیں گے اور 2-3 چیزیں اس میں شامل کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جملے کے اجزاء۔ کوئی بھی جملہ ہے اس کے 2 بڑے اجزاء ہوں گے، جیسے کہ ہم نے انگلش کے لیکچر کے اندر بھی دیکھا تھا، سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ۔ تو اردو میں بھی وہی چیز ہے، سبجیکٹ جس کو ہم اردو میں مسند علیہ کہیں گے اور پریڈیکیٹ کو کیا کہیں گے، مسند۔ تو کوئی بھی ناؤن یا پروناؤن ہوگا، کوئی ناؤن کلاس بھی ہو سکتی ہے، 2 ناؤن بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ ہوگا مسند علیہ، اور باقی جملے کا جتنا بھی حصہ ہوگا وہ مسند ہوگا۔ تو ان کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں جی۔ مسند علیہ جس کے بارے میں بات کہی جائے، جملے کا وہ جز جس کے بارے میں کوئی بات کہی جائے اس کو مسند علیہ کہیں گے، اور جو بات کہی جائے گی چاہے وہ 2 لفظ ہوں، 1 لفظ ہوں، 7-8 لفظ ہوں، وہ سارا کیا ہوگا، مسند ہوگا، جس کو ہم پریڈیکیٹ کہتے ہیں۔ اور یہ پوائنٹ بھی آپ نے یاد کرنا ہے کیونکہ یہ 9th کلاس کے اندر موجود ہے ایکسرسائز میں۔ مسند علیہ اور مسند کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے اس کو اسناد کہا جاتا ہے۔ مسند علیہ اور مسند کے درمیان تعلق کو اسناد کہیں گے۔ اب اس کی کچھ اگزامپل دیکھ لیتے ہیں جی۔ جملے کے 2 اجزاء ہیں، علی پڑھ رہا ہے، تو کس کے متعلق بات ہو رہی ہے، علی کے متعلق، تو علی مسند علیہ ہے، اور پڑھ رہا ہے، یہ تینوں جو ہمارے پاس الفاظ ہوں گے یہ مل کے بنائیں گے، مسند بنائیں گے۔ اسی طرح ماں دعا کرتی ہے، تو ماں مسند علیہ ہے اور دعا کرتی ہے کیا ہے، مسند ہے۔ تو جس کے متعلق بات ہو وہ مسند علیہ کہلائے گا۔ یہ درخت، اب یہ دیکھ لیں، یہ درخت دونوں الفاظ مل کے کیا بنا رہے ہیں، مسند علیہ۔ یہ ہمارے پاس کیا ہے، اس میں اشارہ ہے، یہ ہمارے پاس کیا ہے، درخت کیا بن گیا ہے، اسم بن گیا ہے۔ تو یہ درخت ہرا بھرا ہے، یہ کیا بن گیا، مسند ہمارے پاس ہوا، جو اس مسند علیہ کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے۔ تو جس کے متعلق بات کہی جائے وہ مسند علیہ، جو بات کہی جائے وہ کیا ہوگا، مسند۔ پھر یہاں پہ دیکھیں، گلاب کا پھول خوبصورت ہے، تو یہ تینوں مل کے کیا بنا رہے ہیں، مسند علیہ، کیونکہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، گلاب کا پھول۔ یہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ مرکب، یہ مرکب اضافی کہلاتا ہے، کا کی کے جب بھی لفظ آئے۔ تو گلاب کا پھول مسند علیہ، خوبصورت ہے کیا ہے، مسند ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ پہلا پوائنٹ آپ کو کلیئر ہوا ہوگا کہ جملے کے 2 اجزاء ہوں گے، مسند علیہ اور مسند۔ جس کے متعلق کوئی بات کہی جائے وہ مسند علیہ ہوگا، جو بات کہی جائے وہ کیا ہوگا، مسند۔ اب دیکھ لیتے ہیں جی جملے کی اقسام کے اندر، پہلا ہے جی جملہ اسمیہ، اور دوسرا ہم پڑھیں گے جملہ فعلیہ۔ یہ بڑے ہی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، 9th اور 10th کلاس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی، اگر وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور ایس ایس ٹی کے لیے بھی بڑے امپورٹنٹ ہوں گے۔ جملہ اسمیہ کیسا جملہ ہوتا ہے، جس جملے میں مسند علیہ اور مسند دونوں اسم ہوں اور فعل ناقص آئے۔ ایک پوائنٹ آپ نے بڑا امپورٹنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس میں کوئی فعل نہیں آتا۔ تو اگر آپ نے پہچاننا ہو کہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے، کوئی بھی اس میں ایکشن ورب نہیں آئے گا، کوئی بھی اس میں فعل نہیں آئے گا، کوئی بھی اس میں کام آپ کو ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے گا۔ سارے الفاظ کیا ہوں گے، اسم ہوں گے، اور آخر میں کیا آئے گا، فعل ناقص آئے گا۔ فعل ناقص کیا ہوتی ہے، نیکسٹ وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو یہاں جملہ دیکھ لیں جی، ہرا ذہین ہے، یہ ہرا بھی اسم ہے، یہ اس میں صفت ہے، اور یہ فعل ناقص ہے۔ اس کے اندر آپ کو کوئی بھی ایکشن نظر نہیں آ رہا، کوئی بھی کام نظر نہیں آ رہا، تو ایسا جملہ جس میں کوئی فعل موجود نہ ہو اس کو ہم کہتے ہیں جملہ اسمیہ۔ وہ خوش ہے، یہاں بھی دیکھ لیں، یہ فعل ناقص ہے، یہ اسم ہے، اس میں اشارہ، اور یہ خوش بھی کیا ہے، اس میں صفت ہے۔ تو یہاں پہ کوئی ہمارے پاس ایکشن ورب نہیں ہے، کوئی بھی ورب موجود ہی نہیں ہے، یہ ہے فعل، یہ فعل ناقص ہے، تو ایکشن ورب نہیں ہے، کوئی کام ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، تو اس وجہ سے جملہ اسمیہ۔ آسمان نیلا ہے، یہ بھی جملہ اسمیہ ہے، اس میں بھی کوئی فعل موجود نہیں ہے۔ تو پہلے فعل ناقص کو دیکھ لیتے ہیں۔ فعل ناقص کیا ہے، وہ فعل کہ جب تک فاعل کے علاوہ کوئی اور اسم یا صفت اس کے ساتھ نہ ملے وہ بات مکمل نہیں کرتا۔ تو اس کے ساتھ یہ دیکھیں، ہے، ہیں، ہوں، ہو، تھا، تھی، تھے یا تھیں، یہ سارے کیا ہیں، فعل ناقص۔
یہ بات کب مکمل کرے گا؟ جب تک یہ سارے الفاظ اس کے ساتھ مل نہ جائیں۔ کون کون سے الفاظ؟ کوئی اسم نہ مل جائے، کوئی اسم صفت نہ مل جائے، تو یہ اس کے ساتھ ملیں گے تب اس کا مطلب ہوگا۔ ویسے یہ ناقص ہے، یہ فعل کیا ہے؟ ناقص ہے، اس کا اپنا کوئی مطلب نہیں ہے، یہ بات مکمل نہیں کرتا۔ اب اس کے اجزاء دیکھ لیں جی۔ جملہ اسمیہ کے 3 بنیادی اجزاء ہوتے ہیں، مبتدا، خبر اور فعل ناقص۔ تو فعل ناقص تو ابھی میں نے آپ کو بتا دیے ہے، ہیں، تھا، تھی، تھے، یہ سارے کیا ہیں؟ فعل ناقص۔ مبتدا کیا ہے جی؟ جس کو ہم فاعل بھی کہہ سکتے ہیں، سبجیکٹ بھی کہہ سکتے ہیں، یا مسند علیہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ دیکھ لینا اگر اس کو ہم نے اجزاء میں تقسیم کرنا ہو تو یہ مسند علیہ ہے اور یہ مسند ہے، لیکن چونکہ ہم جملہ اسمیہ کے اجزاء پڑھ رہے ہیں تو سب سے پہلے ہوتا ہے مبتدا۔ مبتدا جب بھی آپ جملے میں کہیں کہ کون، تو ہمیں آنسر ملے جو بھی وہ مبتدا ہوگا۔ ہیرا ذہین ہے، کون ذہین ہے؟ ہیرا، تو ہیرا کیا ہے؟ مبتدا، ٹھیک ہے۔ خبر کیا ہے؟ ہم کہیں گے کیا ہے؟ ہیرا کیا ہے؟ آپ کہیں گے ذہین ہے، تو یہ کیا ہوگی؟ خبر ہوگی۔ اور تیسرا ورڈ کیا ہے؟ فعل ناقص۔ تو یہ بنیادی اجزاء ہیں، مبتدا، ٹھیک ہے، کون جس کے متعلق بات ہو تو وہ مبتدا ہوگا، جو بات کی جائے وہ خبر ہوگی، اور لاسٹ میں کیا آئے گا؟ فعل ناقص۔ اب دیکھ لیتے ہیں کچھ اگزامپل۔ اچھا یہاں پہ دیکھ لیں جی، وہ مبتدا ہے، خوش کیا ہے؟ خبر، فعل ناقص۔ آسمان مبتدا، نیلا فعل ناقص، ہے کیا ہے یہاں پہ؟ نیلا کیا ہے یہاں پہ؟ خبر ہے، اور ہے کیا ہے؟ فعل ناقص۔ تو یہاں پہ استاد نیک ہے، ہم پاکستانی ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا آئے گا؟ ہیں، تو میں نے یہ غلطی کر دی ہے، پلورل کے لیے استعمال ہوگا ہیں۔ بچہ معصوم ہے، تو مبتدا اس میں کیا ہے جی؟ استاد، ہم اور بچہ، یہ تینوں مبتدا ہیں۔ خبر کیا ہے؟ نیک، پاکستانی اور معصوم، اور یہ تینوں میں ہے، یہاں پہ تو ہیں آ جائے گا، اور ہے، یہ تینوں کیا ہیں؟ فعل ناقص۔ نیکسٹ چلے جاتے ہیں جی، جملہ فعلیہ۔ یہی ایک بنیادی فرق ہے کہ جملہ اسمیہ میں کوئی فعل نہیں آئے گا، جبکہ جملہ فعلیہ کے اندر مسند علیہ تو اسم ہوگا، جو مسند علیہ جو فاعل ہے وہ تو کوئی نہ کوئی اسم ہوگا، لیکن جو مسند ہوگا مطلب جو پریڈیکیٹ ہوگا اس کے اندر کوئی نہ کوئی فعل لازمی موجود ہوگا۔ اس میں فعل ناقص بھی آ سکتا ہے، لیکن کبھی کبھار نہیں بھی آئے گا، کبھی کبھار آ بھی سکتا ہے، لیکن ایکشن ورب لازمی ہوگا، کوئی نہ کوئی کام آپ کو ہوتا ہوا لازمی نظر آئے گا۔ نعمان ہنسا، اس میں دیکھیں یہ فعل ہے لیکن اس میں کوئی فعل ناقص نہیں ہے، نعمان فاعل ہے۔ کام کرنے والے کو کیا کہیں گے؟ فاعل، جو کام ہوگا اس کو فعل، اور جس کے اوپر کام ہوگا، جو ایکشن کو ریسیو کرے گا اس کو، جس کو انگلش میں ہم آبجیکٹ کہتے ہیں اور اردو میں اس کو کیا کہیں گے؟ مفعول۔ تو یہاں پہ کوئی مفعول نہیں ہے، نعمان ہنسا یہ فاعل اور فعل، یہ جملہ فعلیہ ہے۔ ابرار نے گاڑی چلائی، تو ابرار اس میں فاعل ہے، یہ علامت فاعل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، فاعل کی علامت۔ پھر گاڑی آبجیکٹ ہے، مفعول جس کو ہم اردو میں کہیں گے، اور چلائی اس میں ایکشن ہے جس کو ہم فعل کہیں گے، تو اس میں بھی فعل ہے، اس میں بھی فعل ہے، تو یہ جملہ فعلیہ۔ احمد دوڑ رہا ہے، یہاں پہ فعل ناقص بھی آ گیا ہے، اور دوڑنا یہ کام ہے، تو جب بھی کوئی کام ہوگا وہ جملہ فعلیہ ہوگا۔ ماں دعا کرتی ہے، یہ بھی کام ہے دعا کرنا، یہ بھی جملہ فعلیہ۔ وہ خط لکھے گا، تو لکھنا کیا ہے؟ کوئی ایکشن ہے، اس وجہ سے یہ بھی جملہ فعلیہ۔ پرندے اڑ رہے ہیں، اڑنا کیا ہے؟ کوئی کام ہے، اس وجہ سے یہ بھی فعل ہے، تو جملہ فعلیہ۔ تو وہ جملہ جس میں کوئی فعل ہوگا اس کو جملہ فعلیہ کہیں گے، جس میں کوئی بھی فعل نہیں ہوگا فعل ناقص کے علاوہ اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے۔ نیکسٹ ہم چلے جاتے ہیں جی، جملہ معترضہ، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک آسان سی ڈیفینیشن ہے۔ ایسا جملہ جو اصل جملے کی وضاحت کے لیے آئے اور اصل جملے کے خیال کو واضح کرنے میں مدد دے، یہ جملہ کوسین میں لکھا جاتا ہے۔ تو یہ جو راؤنڈ بریکٹس ہوتی ہیں ان کے اندر اس جملے کو لکھا جاتا ہے، اور یہ جملہ جو ہے اصل جملے کی وضاحت کے لیے آتا ہے، اور اس جملے کے جو خیال ہوتا ہے اس کو مزید واضح کرتا ہے، مزید اس کی ڈیٹیل بیان کرتا ہے۔ اور یہ جو جملہ ہوگا یہ کس کے اندر لکھا جائے گا؟ کوسین کے اندر لکھا جائے گا۔ جیسے امجد، اس امجد کے ورڈ کی وضاحت کے لیے آئے اللہ بخشے، مطلب اب ظاہر سی بات ہے وہ فوت ہو گیا تو ہم ورڈ یوز کر رہے ہیں اللہ بخشے، بڑے باکمال انسان تھے، تو یہ جملہ معترضہ ہے۔ یہ جو درمیان میں لکھا ہے اللہ بخشے، یہ جملہ معترضہ ہے، کوسین کے اندر استعمال ہوا ہے، اس کی وضاحت کے لیے آیا ہے۔ اور یہ دیکھ لیں تو اس کے اندر کوئی ایکشن نہیں ہے، کوئی ورب نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ بھی ہے۔ اوپر ہم مثالیں پڑھ کے ہیں جملہ اسمیہ کی، تو یہ جملہ اسمیہ ہے۔ ناصر آپ کا ہم جماعت، یہ جملہ معترضہ ہے، اس کے اندر یہ دیکھیں ایڈیشنل انفارمیشن آئی ہے، آپ کا ہم جماعت
جو اس کو ڈسکرائب کر رہی ہے، اس کے بارے میں بتا رہی ہے ناصر کے بارے میں۔ آج بازار میں مجھے ملا، تو یہ دیکھیں اس میں کوئی کام ہوا ہے، ملنا، تو یہ جملہ ہے جملہ فعلیہ اور ساتھ میں جملہ معترضہ بھی ہے۔ تو جملہ معترضہ جو کوسین میں لکھا جائے گا، کسی بھی اصل جملے کی وضاحت کے لیے آئے گا تو اس کو ہم جملہ معترضہ کہیں گے، اور اگر جملہ اسمیہ اور فعلیہ دیکھنا ہو تو جس میں کوئی کام ہوگا اس کو فعلیہ کہیں گے، جس میں کوئی بھی ایکشن یا کوئی ورب نہیں آئے گا تو اس کو ہم جملہ اسمیہ کہیں گے۔ پھر دیکھ لیتے ہیں جی زومانی الفاظ دیکھ لیتے ہیں، وہ الفاظ جو ایک سے زیادہ معنی رکھتے ہوں۔ تو یہ میں نے کچھ الفاظ لکھے ہیں جو موسٹ کامن ورڈز ہیں، زیادہ سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں، پیپرز کے اندر بھی آتے ہیں، ٹیسٹ کے اندر بھی آتے ہیں، اور 9th 10th کلاس میں بھی یہ موجود ہیں۔ تو پہلا لفظ ہے جی لگن۔ لگن کے دو معنی ہیں، مطلب کہ یہ ہوں گے الفاظ سیم لیکن ان کی میننگز 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں۔ تو لگن برتن کو بھی کہتے ہیں اور چاہت محبت کو بھی کہا جاتا ہے۔ مار جو ہے وہ سزا بھی ہوتی ہے، مارنا یا مار، اور ایک سانپ کو بھی کہتے ہیں مار۔ پھر بیت جو ہے جیسے بیت بازی، شعر و شاعری، اور بیت اللہ ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کا گھر، تو بیت گھر کو بھی کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی بار۔ بار جو ہے وہ دفعہ یا مرتبہ، کتنی بار تم نے کوشش کی، اور بار بوجھ کو بھی کہتے ہیں، برڈن کو بھی۔ کف جو ہے یہ اس مرتبہ جو پیپر ہوئے تھے، شاید 9th یا 10th کلاس کا پیپر تھا اردو کا، ایبٹ آباد بورڈ کا، تو یہ ورڈ وہاں بھی آیا ہوا تھا زومانی میں۔ کف جو ہے جاگ کو بھی کہتے ہیں اور ہتھیلی کو بھی۔ ہار ایک تو شکست ہوتی ہے، دوسرا نیکلس جو گلے میں پہنا جاتا ہے ہار۔ مغرب ایک نماز شام ہے، مطلب جو شام والی نماز ہوتی ہے مغرب کی نماز، اور دوسری سمت ہے ڈائریکشن۔ پھر مہر جو ہے سورج کو بھی کہتے ہیں اور محبت کو بھی کہتے ہیں مہر۔ چشمہ ایک تو اینک ہے گلاسز، دوسرا پانی کا چشمہ سپرنگ۔ نیکسٹ ہے جی شام، ملک کا نام بھی ہے اور وقت بھی ہے شام۔ سونا نیند کرنا، اور ایک میٹل بھی ہے گولڈ سونا۔ کان جو ہے ایک ہمارا سننے کی جو ہے کان آرگن ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی کان کہتے ہیں، اور دوسرا جو مائن ہوتی ہے نمک کی کان، اس کو بھی کان کہا جاتا ہے۔ ماہ جو ہے مہینہ بھی ہے اور چاند کو بھی کہتے ہیں ماہ۔ پھر ہے جی آب۔ آب چمک کو بھی کہتے ہیں اور پانی کو بھی، آب زمزم، زمزم کا پانی۔ چاہ جو ہے یہ محبت کو بھی کہتے ہیں اور کنویں کو بھی کہتے ہیں چاہ۔ عالم، ٹھیک ہے، اس میں لام کے اوپر زیر عالم، دنیا کو بھی کہتے ہیں اور کیفیت کو۔ پھر ہے ادب، تہذیب کو بھی کہتے ہیں اور عزت کو بھی۔ ادب اردو ادب، اور عزت کرنا ادب کرنا۔ نیم آدھا یا کڑوا درخت جو ہوتا ہے نیم کا پودا، اس کو بھی کہتے ہیں۔ میان کمر کو بھی کہتے ہیں اور درمیان کو بھی۔ نیکسٹ ہے جی صرف۔ صرف گرامر کا حصہ بھی ہے اور خرچ کرنا، صرف، ٹھیک ہے، خرچ۔ پھر مور، پرندے کو بھی مور، ایک پرندہ جو ہے مور وہ بھی، اور چونٹی کو بھی مور کہتے ہیں۔ دام جال یا قیمت۔ پھر تکرار جھگڑے کو بھی کہتے ہیں اور بار بار ریپیٹیشن کو بھی۔ جام امرود بھی ہے اور ایک برتن بھی ہے جام۔ پھر ہمارے پاس ورڈ ہے عرض۔ تو عرض چوڑائی کو بھی کہتے ہیں، وڈتھ کو بھی، اور درخواست کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ لب جو ہے ہونٹ کو بھی کہتے ہیں اور کنارہ۔ نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس فصل، فاصلہ، اور موسم کو بھی کہتے ہیں فصل۔ تکیہ یہ بھی پیپر میں آ چکا ہے، شاید پچھلے سال آیا تھا ایبٹ آباد بورڈ کے پیپر میں، اردو کے پیپر میں۔ تکیہ کا ورڈ بھروسہ، اور سرانہ جو پلو ہوتا ہے اس کو بھی تکیہ کہا جاتا ہے۔ طاق جو آڈ نمبر ہیں جیسے کہ 1 3 5 وہ طاق ہو گیا، اور جو شیلف وغیرہ ہوتی ہے طاق، محراب، اس کو بھی طاق کہا جاتا ہے۔ اردو لشکر کو بھی کہتے ہیں اور زبان بھی ہے۔ اور کل جو ہے، کل ایک تو گزشتہ یا آئندہ، آنے والا کل یا گزرا ہوا کل، یا مشین کے پرزے کو بھی کل کہا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی زومانی الفاظ تھے۔ نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں جی ہیت، دیکھ لیتے ہیں نظم کی ہیت۔ تو اگر نظم کے جو مختلف بند ہوتے ہیں وہ کیسی شکل میں موجود ہے، اس کا سٹرکچر کیسا ہے، اگر 3 مصروں، مطلب ہر اس کا بند کتنے مصروں پہ مشتمل ہے، 3 مصروں پہ، تو ایسی نظم کو ہم کہیں گے مثلث۔ اگر ایسی نظم ہے جس کے ہر بند کے 4 مصرے ہیں تو اس کو کہیں گے مربع۔ پھر ایسی نظم جس کے 5 مصرے ہوں ہر بند کے، مطلب کہ 5 مصرے لکھیں بند ختم، پھر نیا بند آئے اس کے بھی 5 اس طرح مصرے ہوں، اس کو محمس۔ اور اگر 6 مصروں والی نظم ہو تو اس کو کہتے ہیں مسدس۔ یہ ہماری ویڈیو کا لاسٹ ٹاپک ہوگا جس کے اندر ہم یہ پوائنٹس دیکھتے ہیں لاسٹ کے، جو نظم کی مختلف اقسام یہاں پہ دیکھیں گے۔ حمد کیا ہوتی ہے؟ ایسی نظم جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے تو اس کو ہم حمد کہیں گے۔ پھر جو ہے وہ نظم جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے تو اس کو نعت کہا جاتا ہے۔
نیکسٹ جی ہمارے پاس ہے جس نظم میں اولیاء اللہ یا بزرگان دین کی تعریف کی جائے، اللہ کے جو ولی ہیں یا بزرگان دین ہیں ان کی تعریف کی جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ منقبت کہا جاتا ہے۔ ایسی نظم جس میں بندہ اپنے خدا سے التجا کرتا ہے اور دین و دنیا کی بھلائی مانگتا ہے اسے مناجات کہا جاتا ہے۔ تو خدا سے التجا کی جائے اور دین و دنیا کی بھلائی مانگی جائے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مناجات۔ جو نظم کسی بادشاہ یا وزیر یا کسی دولت مند آدمی کی تعریف میں لکھی جائے، بادشاہ، وزیر یا دولت مند آدمی کی تعریف میں لکھی جائے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ قصیدہ۔ نیکسٹ ہے جی جس نظم میں کسی موت پر غم کا اظہار کیا جاتا ہے، مطلب کوئی بھی موت ہو کسی کی اس پر غم کا اظہار کیا جائے، نظم لکھی جائے تو اس کو مرثیہ کہا جاتا ہے۔ لاسٹ ہے وہ طویل نظم جس میں کوئی قصہ کہانی، کسی جنگ کے حالات یا فلسفے کی کوئی لمبی چوڑی بات بیان کی گئی ہوتی ہے اسے مثنوی کہا جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے تمام جتنی بھی یہاں پہ ٹائپس تھیں ان کی ڈیفینیشن کو یاد رکھنا ہے، جیسے کہ حمد، نعت، منقبت، مناجات، قصیدہ، مرثیہ اور مثنوی۔ تو یہ ہمارا لاسٹ ٹاپک تھا آج کی اس ویڈیو کا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم مرکب کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے اور پھر اس سے جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں حروف کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو یہ ویسے تو یوٹیوب کے اوپر انگلش اردو دونوں کا SST جنرل کی پریپریشن کے لیے کورس موجود ہے۔ اس کے PDF اگر آپ کو نوٹس چاہیے تو یہاں پہ میں اپنا نمبر لکھ دیتا ہوں، آپ لے سکتے ہیں، لیکن PDF نوٹس جو ہیں وہ پیڈ ہوں گے۔ 500 اس کے چارجز ہیں جس میں میتھمیٹکس کے بھی نوٹس آ جائیں گے، انگلش کے بھی اور اردو کے بھی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔